الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وشرفه على سائر الحيوان وفضلنا فكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب غالبين على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سامعین محترم، عاشقان ولایت، دوستداران اہل بیت علیہ السلام، بالآخر راتی بدی کہ 61 ہجری جو یرگا ان رات ذکر بھی اور 61 ہجری جو بعد کا قیامت بسوں اسے یعنی عاشق حشد لیکن انہیں خائم
بیان تھو کہ امکان کے مش اشراتی مکمل طور سے شب بداری گزارا تھی خدا ساتھ راز و نیاز اور ساتھ ساتھ میارست تم اولاد سامنا شبی نصیحت عجیب و غریب اسے میارست تم جوان و نصیحت تھی تو خدا سے جیل سدود ماں سے رائے اسے زندگی خدا سدود لیکن کربلائی میارست پوری جو یرب قربان کی مپور مک لوتر لو ہم عجیب جملہ امام حسین سے ہر خیمار بشیر و نالت ہے کہ شوق کے جذبات تب تو دین اشیا سے درمیان رودل ان دین غیرت جوانی مومنی دین غیرت کمرن نہ تھا کہ دشر دین پامال بین آل خاموش نہ بہن دین ہن تو بہنس اسلام ہن تو بہنس اور ان پوری دین اسلام وہی انفرٹن کہ بس ہمیشہ اسی زبان مجا ٹرے نارئی ہن اے نارور دین وہی مکمل ہے لیکن کربلا ایک چیز کن کہ کربلا مکمل ضابطہ حیات بشرے ہوں ماغ پٹھے محبت مالگو پٹھے محبت ڈراغ صحیح محبت ان پوری بشرے ہر کردارت فاطمہ زہرا صدا تھی لیکن راگ صحیح کے ہننے مثال زینب خبراس چنو جو یقینو ایک فرق زینب خبرا چنی سیش سوری شروع و اشراتس امام حسین و شروع چار بے شجوٹ بیس زینب خبرا اشری پورٹ تھی تو جن امام حسین کی رحمت دی ایک گرم پچھے کی الگ چلدار رو رہا کے بھی گاتی کر تجھ سوری باشے سے کائشی جوڑتا ہوں الگ کربلا آلہ کی برپا پیش رونا لیتے نسو امام علی علیہ السلام سے چونر زینب کبرائی اگوئی چلمیے سہن رہائی درس مک لولو بشمی تو فاطمہ زہرا سرن یا علی شہزادی شمین تو علی شاہ کچھ نلاوت بوسط جائے راس بیت تم شہزادی عادت تھرموس کہتے گا پنزی گھنٹا ایک ایک چوٹ کھڑا توری پڑ یا اللہ اشم راک مجھے کرام چھوٹ اشم صاحب ضرورت مش لفظ شب عاشورا تھی ایک بس پوری منظر سے ذہن روئے کبائی اشم نالت ہوئی پروردگارا بش متصال بسم شب عاشورا سن نصیب میں آتا بھئی اسے زندگی سے وفات ہے یا نہ تھی ایک لمحہ کا سن لینوش
اے پروردگار، اے خالق لا یزال، اشدے دے اگر تم حسین صدقات، زینب کبرائے صدقات، خصوصاً امام زمانہ سے رنیا اگر مت ہو جانت تو دو واسطہ دیت ہے جے میں ظہریت لوکو بھئی مسئلہ درمیان ہوا مسلم ایک میں زیزی فاطمہ زہرائی واسطہ جا ایک زینب چادری واسطہ جا دعا رکھ نبے دعا رکھ نبے مومنین کرام سوچ تھا ذکر خیر موضوع تشن لبہن گفتگو تو ہی لیکن اشن رات و ذکر خوش تھا بس تم زمانہ امام ناراض نہ کرا ورنہ علی کا ناراض بن امام حسن کا ناراض بن امام حسین کا ناراض بن جوانی گناہ بے پور گناہ گارا نس اشراچو فریاد تھا اشراچو فریاد تھا رسول ترک جوان کس خدا سٹ حضرت معصومائے زیارت نصیب ایسے ہی شرق مجا رسول ترک کی زیارت ہے رسول ترک کو کس شرابی ہے کس کبابی ہے کس حتی محرمر کے شرابی ہے لیکن ایک چیز اک بدیش انہیں تکات غمال انہیں مسئلہ نہ مجھے کہ سوش مجلس سے یہ تو بس سارجے گناہ نے انہیں مجلس سے تبدیل تھے انہیں فرش اضافہ نہ تھا اور خصوصاً دے جو شیعبوں نسبے دس دے جو بال لشتا کی شام گریبان جو بات نے جوانی انہیں کم رنگ نہ کرانا محفل اسے گھٹر ایک جوان اگو تو گا ست دے زی سوک منائے بننے تو کم از کم چھوئے دے زی اصل غم تو لشتا کی جو بات شروع ہے نا اصل غم لشتا کی جو بات شروع ہے اشتو علی اکبر ام لیلہ سامنہ اشراتی پوری قاسم تم میں سامنہ اشعون محمد تم زینب کبرائے سامنہ اصلی اشگر تم رباب سامنہ لیکن لشتا کی جو بات وہ مصیبتہ حد بھی مصیبت حد تصویر دانے داغت ٹرٹ بھی تو بھونے ٹرٹ بھی تو شربن نہ ہے کربلائے پور و داسر چن چن معصوم شرن لشتا کی جو بات اور دو معصومی تو ایسا پر لشاؤ بے مکھیری پر آج زینب کبراز ہون تھی تو ٹکڑا بھی اس عشق میں کھیوت اسمور گئی چھٹس بستہ لشتا کی جو بات کم رنگ نہ جانے کم از کم کہہ دیجئے کم از کم کہہ دیجئے عجیب حالات ایک بجھ بشن لشتا کے ٹریننگ رات جو رسمن 48 یتیم جو شامر بجو زندائی پر بھی ہے یا اللہ رکھے بگن انہی دے زور سوچا گا
پنر نو ہر پنر شہادت بجا گیا مرنگ بھی اونٹ جمنار بجنس فتین اونٹ اسپائے دنس میارو ہتو ہتی پتو بھری ٹکس تم دی پوچھ کے تی بجو پاشنس لیکن قابلہ سکتا بس یعنی ہیر نوان اچاک دخ دیگن انو حرم رسول اللہ واجوانی اشتوبتا یا حسین یا حسین پاش میں سیارے میں میارہ میں جوانی پاش 1400 سال گزرا پڑ ان بیچارس نہ پیغمبرک پشیگن نہ امامک پشیگن نہ معصومک پشیگن نہ معجزات پشیگن نہ سو بولے ایک پس طالب علم مورے سے کیا کتاب کسی ایک پشوی اشپاشنوں دیوانہ بھار خود کربلا خود پر پاوے ایسے لے کے فریاد ہے لیکن گناہگار ہم بے پور گناہگار ہنس اشپویت نموش اشعن دارجو جب شب عاشورار مولا حسین جب اسد نصیب تھگنو حاضرو ہو تھرگنو اچھنی جوالی خالی حد کرو نشان تم زمانہ حسین حقیقی پیروکار سردر اور پردس کو مسیح تو واجوانی سن لے لینا مست حیران 2.5 سال 3 سال پڑے گنوس آج تم الفی کے پشی گنوس ایک قسم انی دے ذر کہ مقامت وفجر ایک شلمچا مجا گانے کا تربیس شمیائی گیسی وجہ کیا شیئے گیس بس اکی پشی گنوس نوان مندرہ جو روا اکی پشی گنوس مامزن امام مہدی مدرسار وطس اسے زمانہ حسین اسے سامنا اسے زمانہ حیدر کرار اسے سامنا اور اس اسے میار جو زیادہ سو سے محبت تھے آل چھوٹا رستم اوسیران کی جماعت سے ہم ٹھہرش حد جرو ٹک کھیروچ آنو کٹ ناس بالکل گان بے ناس اور اشیغ ناس ایچک روز تن یا حسین یا امام زمان میں پورے ساتھی شہید بھی ہے جب ہم سستو ایرانت اردو نے باس سمٹ ہوئی خصوصی ایرانن کے سشنائے جو علاوہ نہ تھا بید نہ پرجنس تن سے پورو اگر ایک مرکتیت تو انشاءاللہ میں ایک ذہن گنی تھی گا تو مت آسان میں کرمٹ میں جو مشکلت میں یا مخلوط تھے تھا نا تو ایت مخلوط تھا ہاؤ محمد والے محمد صلی اللہ بار دیگر بآواز بلند صلوات دس بستہ میری گزارش ہے آج شب عاشورہ ہے میں دعا کر رہا تھا کہ پروردگارہ خالق لا یزال آج کی رات اس جوان کی بات کر رہا تھا وہ رو رہا تھا کہ میں شلمچہ میں میرے ساتھی شہید ہو گئے اور میری آنکھیں شہید ہو گئی میرے ٹانگیں شہید ہو گئی کیا کروں
اور میں بوجھ ہوں گھر والوں کے لیے، پروردگارا یا مجھے شفا دے یا مجھے اٹھا دے۔ وہ کہتا ہے کہ مرتبہ میں نے دیکھا اکیلے میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا، اتنے میں ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ جب محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا کوئی خوشبو ہے، اتنے میں دیکھا میرے آنکھوں میں ایک جلمل سی ہے، آنکھوں میں جیسے روشنی پڑی۔ کہا کہ آنکھیں تو روشنی محسوس نہیں کرتی ہیں جو اندھے ہیں۔ اچانک میرے آنکھیں کھل گئی، دیکھا 7 برقپوش ہیں، ایک سیاہ لباس میں۔ وہ خود کہہ رہا تھا، میں نے سنا ہے، میں واسطہ نہیں ہے کوئی۔ جوانوں ہم بھی تو ویسے ہو سکتے ہیں نا۔ کہتے کہ وہ 7 برقعے والے تھے جو سبز برقعوں میں تھے، لباس میں تھے۔ ان کو میں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے دوست جو خرمشہ اور شلمچہ میں شہید ہوئے تھے وہ۔ میں ان کی طرف گیا، دوستو آپ کیسے اور کہاں سے؟ یہ کہہ کر جا رہا تھا، سیاہ برقپوش سے آواز آئی، دوستوں کی طرف جاتے ہو اپنے امام کے پاس بھی آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک مرتبہ متوجہ ہوا کہ یہ امام زمانہ ہے۔ جب میں اس طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا کہ ایک گلاس پانی لاؤ۔ پانی میں اپنے دست مبارک کی انگلیاں تر کر کے میرے اوپر چھڑکا دیا، مدد وہی سر کے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میری ٹانگیں سالم، میری آنکھیں سالم، اور اب اٹھ کر امام کے قدموں کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا۔ اتنے میں مولا نے کہا اٹھو۔ اٹھایا، اٹھانے کے بعد آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو میں روتا رہا، دیکھا میری ٹانگیں ٹھیک ہے۔ میں چلتے ہوئے اپنے گھر گیا اور میری آنکھوں کی جو بصارت اتنی تیز ہو گئی کہ 10 میل 100 میل سے جو لوگ دور سے جو لوگ آتے تھے آنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے، یہاں بیٹھ کر میں دیکھ سکتا تھا۔ بھائی ہم امام غائب نہیں ہیں، ہم غائب ہیں، ہم کہیں پر جو ہے غائب ہو گئے۔ اگر چاہے تو امام ناظر بھی ہے، حاضر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ اور کہتے میری آنکھیں کی بصارت اتنی تھی کہ میں ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جا کر سلام کیا، امام رضا نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا حرم کے ارد گرد کوئی کتا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی بیل ہے، حیوانوں کی شکل میں لوگ رو رہے ہیں، درمیان میں 1-2 انسان تھے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ظاہراً اس میں ہے کہ اللہ کے نزدیک ہماری صورت اب کس طرف ہے؟ گناہوں کی وجہ سے شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جو بھی ملنے کے لیے آتا تھا، کوئی حیوان، کوئی گائے، کوئی گدھا۔ آخر تنگ آ کر میں نے امام رضا سے فریاد کی، پروردگار میری یہ طاقت اٹھا دے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں نے دعا کی تو اللہ نے مجھے وہ طاقت مجھ سے اٹھائی، اور پھر ہر کسی کو میں انسان دیکھنے لگا۔ میں رسول ترک کی بات کر رہا تھا، انہی شب عاشور کے دن اور رات، اگر جوانوں آپ اگر چاہیں گے نا، خدا کی قسم اسی فرش عزا سے، اسی شب عاشور کے صدقے میں آپ عروج پر جا سکتے ہیں۔ اگر مسلمان ہے تو سلمان بن سکتے ہیں، اگر بیزر ہے تو بیزر بن سکتے ہیں۔ وہ رسول ترک کی زیارت
لوگ ابھی حاجتیں مانگتے ہو جو وقت شرابی کبابی اور مکمل طور پر حتی عاشورہ کے دن بھی وہ شراب پیتا تھا، کیونکہ شراب بہت منفور ہے، اللہ رسول اہل بیت نفرت کرتے ہیں۔ آج بھی امام سجاد علیہ السلام فرماتا ہے اگر کوئی شراب کی بوتل اٹھاتا ہے تو مجھے میرے بابا کا وہ سر نظر آتا ہے جو تشت پر رکھ کر بچا ہوا شراب میرے بابا کے سر پر ڈال کر کہتا تھا حسین اب کہاں جائے گا، تو شراب کی لہروں سے بانٹتا تھا۔ لیکن حسین کی مجلس نے تبدیل کر دیا، حسین کی مجلس نے تبدیل کر دیا۔ کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ اکبر، جا کر، لیکن اس کا ایک کام تھا، اس بدماش اور بدتخور کا شرابی کا ایک کام، جب بھی محرم آتا تھا سیاہ لباس اور عزاداری لے آتا تھا، بس ایک کام تھا اس کا۔ آ کر اس طرح مجلس میں بیٹھ گیا تو انجمن کے لوگ ہوتے ہیں نا اس میں، انہوں نے ایک دوسروں سے کان میں کہا یار دیکھو اس کی منہ سے شراب کی بو آتی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کیوں بیٹھا ہے۔ آخر انجمن کی جو صدر تھے اس نے کہا کہ کان میں جا کر رسول آپ یہاں سے نکلے، یہاں مہمان آئے ہوئے، وہ مجلس میں اپنی، ورنہ اگر باہر کوئی کچھ کہتا نا وہ چاقو ڈال چیر پھاڑ دیتا، لیکن مجلس میں وہ کچھ نہیں کہتا تھا، سر جھکا کر چلا گیا۔ حجرے میں جا کر کہا مولا میں اتنا گناہگار ہوں کہ آپ کے فرش عذاب میں بیٹھنے کا میں لائق نہیں تھا، مجھے نکالا گیا۔ آ کر گھر میں حجرے میں بیٹھ گیا، رات کو انجمن، پورے انجمن نے خواب دیکھا کہ ایک خیمے میں امام حسین ہے، اس امام سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک کتا ہے جو خیمے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور بھونکتا ہے، اور ہمیں اندر چھوڑا نہیں۔ ہم نے غور سے دیکھا سر رسول ترک کا تھا، جسم کتے کی۔ صبح بیدار ہو کر انہوں نے کہا یار کہ ہم نے کر رسول ترک کو ناراض کیا تھا، دیکھیں کتنے محبوب ہیں ہمارے امام، اتنی غلاظتوں کے باوجود خیال رکھتے ہیں۔ کہا کہ جاؤ چلتے ہیں، انجمن، سارا انجمن گیا اس کے دروازے پہ، دروازے پہ جا کر کہا رسول آپ آئے ہیں، تو کل تو مجھے نکالا تھا، آپ کیوں بلا رہے ہو، چھوڑ دینا بس، آئے ہماری مجلس میں۔ اب وہ شرما رہے تھے کہ آپ کتے کی شکل میں تھے، لیکن نہیں، ہم سب یہ تقاضا ہے ہمارا، ہم منت کرتے ہیں آپ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھے، جب تک آپ نہیں بتاؤ گے۔ میں نے یہ واقعہ انہوں نے بتایا، ایسا تھا ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی، آنسو جاری ہوئے، کہا مولا میں اتنی نافرمانی کرتا رہا اور تو اتنی عزت دیتا ہے کہ پوری انجمن کو میرے پاس بھیجا ہے، تو لہذا آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ اثر کی قوم جوانوں، وہ اثر، یہی عزاداری، یہی شعائر خدا، کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر باطنی تقویٰ، کیونکہ ملک ایمان کے اندر آنا کافی نہیں ہے، اگر خالی ایمان کافی تھا تو یہ آیت نہ آتی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ پہلا ایمان عقیدہ ہے، دوسرا ایمان صرف عقیدہ نہیں تقویٰ ہے۔ اس لیے تو ہمیں حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو، اے علی والو، اے حیدر کرار کے پیروکارو، پہلے ایمان لاؤ، ملک ایمان میں آؤ، اور ملک ایمان کے اندر ایک دار الخلافہ ہے جس کو شہر
ملک تقوی کہتے ہیں، وہاں سے عروج پر خدا تک پہنچو۔ تقوی کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ کو مان کر اللہ کی نہ مانو گے تو ابلیس بنو گے۔ رسول کو مان کر رسول کی بھی ماننا ہے، علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بھی ماننا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذات کو مانتا ہے اور بات کو نہیں مانتا ہے، شریعت میں اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ لہذا ہم نے ذات کو بھی ماننا ہے اور بات کو بھی ماننا ہے، وگرنہ صرف دعویٰ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، اس بات کی ضرورت ہے، ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم علی والے ہیں تو ہم ثابت کریں، کس طرح؟ اپنے صبر کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیں، ہم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کر کے نبی کو مانو، اور نبی کی اطاعت کر کے علی کو مانو، اور علی کی اطاعت کر کے مومنوں سے محبت کرو، تو فلاح پاؤ گے۔ اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ ہمارے علی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جوانوں، اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہو، میں اپنے ماؤں، بہنوں، جوانوں، بزرگوں، یہاں بچوں سے دست میری گزارش ہے، اللہ صابروں سے محبت کرتا ہے۔ اور صبر تین جگہ صبر ہوتی ہے۔ ایک، مصیبت میں صبر، جو آج آپ نے دیکھا زینب کبریٰ کو 18 یوسف پامال ہوئے اور بے غور و کفن ہوئے ہیں، اور شام تک پس گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ دربار میں کہتی ہے کہ یزید ابن زیاد، کربلا سے شام تک میں نے اللہ کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے، تو مجھے تانا مت دے، میں نے اپنے بھائی کے ذبح ہونے پر بھی اللہ کا جمال دیکھا ہے، میں نے علی اکبر کے سینے پر لگی ہوئی برچی میں بھی اللہ کا جمال دیکھا ہے، میں نے قاسم کے ٹکڑوں میں بھی اللہ کا جمال دیکھا ہے، میں نے کانوں سے اذن من الاذن، کانوں سے کانوں تک علی اصغر کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اس میں بھی جمال خدا دیکھا ہے، میں شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ سے دست گزارش ہے، جوانوں، آج دیکھیں، اگر کوئی مصیبت میں صبر کرو، اور خصوصاً معصیت میں صبر کرو۔ کس میں؟ زور سے بولو، معصیت کسے کہتے ہیں؟ گناہ۔ مال موجود ہے، مانا مفقود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، علی کے لیے، حیدر کرار کے لیے، اہل بیت کے لیے اس گناہ کو ترک کرو، آپ ولی بن جاؤ گے اسی وقت۔ واقعہ سناؤں آپ کو، ایک ٹوکرے بنا کر، جو اسے سنا مجھے تھلو تو نس، وہ بنا کے بیچتا تھا، غریب تھا بہت۔ کوئی ہے ٹوکرا لینے والا؟ گزرا تھا، ایک محل سے آواز آئی، شہزادی نے کہا میں خریدتا ہوں، اندر آؤ۔ اندر آنے کے بعد جیسے زلیخا نے یوسف کو دعوت دی تھی، وہی دعوت دی۔ وہ تو یوسف تھے، وہ معصوم تھے، لیکن اس گناہگار کو دیکھو کتنا کمال ہے۔ جب دعوت دی، پورے بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی، تھر تھر کانپنے لگا۔ اے پروردگار، اے خالق کا لا زال،
تو دیکھ رہا ہے، تیرا حبیب دیکھ رہا ہے، امام زمانہ دیکھتے ہیں، میں کیسے یہ فعل حرام انجام دوں؟ میں غریب ہوں، مجھے بچائے۔ یہ کہہ کر چھت کے اوپر چلا۔ محل بہت اونچی عمارت تھی، چھت کے اوپر گیا تو شہزادی نے کہا کہاں جائے گا؟ اور کوئی جگہ تو نہیں ہے سوائے دروازے کے، آئے گا پھنس جائے گا۔ لیکن اس نے جا کر اوپر چھت پہ جا کر کہا اے پروردگار، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں غریب ضرور ہوں، گھر میں اگر میں یہ جو لے کر جاتا ہوں تھوڑی بہت بچے کھاتے ہیں، وگرنہ بھوکے سو جاتے ہیں، اے پروردگار مجھے بچا لے، خودکشی حرام ہے میں جانتا ہوں، لیکن اس گناہ سے بچنے کے لیے میں چھت سے چھلانگ مار رہا ہوں۔ جب یہ کہہ کر اس نے چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہو گیا، حدیث ہے کہ اللہ نے کہا جبرائیل جا، میرے اس مومن کو اپنے پروں پہ اٹھا کر آہستہ زمین پہ چھوڑ دو۔ جبرائیل ہر کسی کے لیے نہیں آتے، جبرائیل ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں۔ کب آئے تھے جبرائیل پتہ ہے؟ جب مرحب پہ مولا کائنات وار کر رہے تھے، علی جلال میں تھے، انتہائی جلال میں تھے، اور ذوالفقار کو ہوا میں بلند کیا۔ اللہ نے کہا اسرافیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل سب جاؤ، کوئی علی کے ہاتھ پکڑ لے اور جبرائیل تم پر بچھاؤ۔ اگر علی اس جلال میں اگر اس نے وار کیا مرحب پہ، صرف مرحب نہیں، کرے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ اب تعجب نہ کریں، قرآن میں تو ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ قرآن صامت اگر پہاڑوں پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور علی جلال میں ذوالفقار اٹھائے اور کسی پر وار کرے، مرحب تو کیا پوری قرہ زمین تباہ ہو سکتی تھی۔ جلوے ہو کہ ولی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار دیے حق نے مگر ہاتھ دیکھ کر، نعرے حیدری۔ اس لیے بھی ہم آج شب عاشور ہے، یہ آواز جہاں تک پہنچے میں مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، مدینہ مدینہ کہو، زلفوں والی کی بات کرو، محمد مصطفیٰ کی بات کرو، لیکن یاد رکھیں اگر ولایت نہ ہو تو نہ مدینہ کوئی کام آئے گی، نہ لا الہ الا اللہ، نہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں، علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں، تمہاری خواب سنی جائے گی مدینے میں، تمہاری خواب سنی جائے گی مدینے میں۔ علی حیدر کرار جس کے ساتھ ہونا، یہ طاقت اس مومن کی تھی۔ جبریل نے آ کر کہتا ہے کہ میں نے پر بچھایا، اسرافیل میکائیل نے علی کے ہاتھ پکڑ لیا اور شناب سچر کا مرحب سے یوربٹ بنس، یوربٹ کوئی دیشر یوربٹ بنس اور خصوصاً کڈا رشاؤں تے کٹی ترکتس بڑے بڑے صحابیوں والفشبش اگر مولا کائنات ناس ہو نس ہزار حملتن تھے، بلکہ پروپگنڈا تھا نس درو مت تومر مسجد بھی جرے نس، وہ تو مولا کائنات تھے۔ جبریل کہتا ہے کہ پروردگارا، کمانڈر ملائکوں نے ہاتھ پکڑا اور میں نے
اپنا پر بچھایا، لیکن اتنا بھاری تھا کہ آپ نے شہر سبا کو تحت سرا سے اٹھانے کے لیے کہا. ہم نے اٹھا کر عرش یہ قریب اتنے قریب میں لگا کہ اب یہ سبا کے بچوں کی آوازیں عرش والے سنتے تھے. رات بھر میں نے اٹھا کے رکھا، اتنا بوجھ نہیں تھا جتنا بوجھ علی کی ضرورت میں. علی ایسے کاموں، جبریل ایسے کاموں کے لیے آتے تھے، لیکن جبریل پھر ایسی جگہ بھی آتے ہیں جہاں جوان خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر، اپنے مولا کو حاضر و ناظر سمجھ کر، کوئی گناہ سامنے آئے اس سے آنکھ بند کر کے کہے نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، میں علی کا پیروکار ہوں، میں رسول کا عاشق ہوں، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب دیکھو گناہ کو دعوت ہے، غریب کو، ایک شہزادی حسین، لیکن کیا کرتا ہے؟ چھلانگ مارتا ہے، اور خدا جبریل بھیجتا ہے کہ اس کو اپنے پروں پہ اٹھا کر زمین پہ چھوڑ دو. جب جوان نیچے آیا نا، آنے کے بعد دیکھا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، حیران ہوا اور گھر کی طرف بھاگ گیا. گھر کی طرف بھاگا، بھاگ کر گھر میں گیا تو بچے منتظر تھے کہ کچھ لائے تو ہم کھائیں. دیکھا خالی ہاتھ آیا ہے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا وہ واقعہ سنایا، اس طرح گیا تھا، میں پھنس گیا تھا، میں نے چھت سے چھلانگ ماری، پتہ نہیں کیا ہوا، میں آہستہ جیسے میں کسی سیڑھی سے نیچے جا رہا ہوں اور آہستہ میں زمین پر تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میں تو نیچے ہوں اور میں گھر کی طرف بھاگ کر آیا ہوں. یہ سن کر انہوں نے اب کہا بچوں کو کیا کھلائے؟ کہتا آج کسی طریقے سے بہلا کر سلاتے ہیں. لیکن غیرت دیکھو، غیرت. دوستو اگر ہم تو اول تو ہم غریب ہوتے ہی نہیں ہیں. کوفے میں کسی نے کہا، مولا علیہ السلام سے کہا یہ مولا میں غریب ہوں، منہ اس طرف کیا. مولا میں غریب ہوں، منہ اس طرف کیا. ناراض ہو گیا. مولا میں سچ کہتا ہوں غریب ہوں. کس نے کہا پھر میری ولایت چھوڑ دو، میں یہ دنیا دوں گا. نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو پھر کیسے غریب ہو؟ سب سے امیر تو تم ہو جس کے سینے میں ولایت ہے. لیکن مالی حالت بھی بہت خطرناک ہوتی ہے. بچوں کو سلائے، لیکن غیرتدار کتنے تھے، ہاتھ نہیں پھلاتے تھے. دیکھا کیا کہا کہ بیوی ایسا کرو، چند لکڑیاں اس تنور کے اندر ڈالو تاکہ دھواں نکلے، لوگ سمجھے انہوں نے بھی کچھ کھایا ہے، ہم پر ترحم نہ کریں. لگا کہ کتت خودداری ہے. اگر تھا اسو کے تو کم دودھ سے پیے تو کہ اور بل تھے تو جگل ڈل تھے. تنور کے اندر لکڑیاں ڈال کر دھواں نکلا تاکہ لوگ، دونوں گپ شپ لگا رہے تھے، بچوں کو آہستہ آہستہ سلا رہے تھے، بھوکے. اتنے میں کچھ عورت آئی، اسی زمانہ رویش نہ اگار خریدوان اسنا کٹٹی نہ بیش، کچھ آگ وہاں سے لینے کے لیے آئے. آ کر تنور میں دیکھ کر کے آپ میاں بیوی بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے، ادھر روٹیاں جلنے والی ہیں. تو ہمارے پاس آٹا ہی نہیں تھا، اب اس کو تو بتایا نہیں. دونوں بھاگ کر تنور میں دیکھا ایسی خوبصورت چپاتیاں لگی ہوئی ہے. دیکھیں بھائی، ایک طرح کے گناہ انسان کہاں پہنچتا ہے. ایک گناہ پر صبر کرنا اللہ کے لیے تو نہ لئی تو مسئلہ تھا اس خدا نے لئی جی رکاوٹ کے نہ دئی تب خدا کر پت کمال ہے. مقتضا موجود ہو، معنی مفقود ہو، اور آپ اللہ کے لیے ترک کریں. علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ جان دیکھتا ہے. روٹیاں وہ آگ لے کر چلے گئی تو بیوی نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ آج اتنی اچھی روٹیاں نکالا، بچوں کو اٹھائے، بچے اٹھو، اتنی لذیذ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی روٹی کھائی نہیں تھی. ہمیں روٹی کے ساتھ کچھ سالن کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور بھائی سے چاہیے مشابہ کہتے ہوئے ٹکی کے اللہ مشاہ شوہر آج آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے. دعا تھا تاشن غربتی جو جان چھوڑا بھائی تھا ادا خدا پسند ہو دن لوگ خاتون ہے علی جماعت پھٹ ہے، چھوڑنا کیا ہے، بس اسی طرح اللہ دیکھ رہا ہے.
اور اس کی मसलत ये है कि हम यही मुकद्दर है हम पर, नहीं 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 आज दुआ करें. देखो यार, एक तरक गुनाह जवानी, एक तरक गुनाह कथ तो कमाल खुदा से दिल सोचता. और उसने हाथ उठाया, परवरदिगारा मेरी बीवी कह रही है इसलिए मेरी गुर्बत को खत्म करे. इतने में दीवार से एक हाथ जाहिर हुआ, नमोदार हुआ. हाथ के उसके ऊपर हथेली में एक हीरा था. आवाज आई, ले लो, फरोख्त करो और दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन जाओ, ये इतना कीमती है, ये नायाब है, इस दुनिया में नहीं है, ये आलम बरज़ख से आया है, उठा लो. देखो ना दोस्तों, जब अली वाले होते हैं ना, अली वाले किसी की भी हिमायत पैसों के लिए नहीं करते, जमीर फरोश नहीं होते, अपने मफाद के लिए अपने जमीर बेचते नहीं है. मुकद्दस अर्ज़ शब नमाज के लिए पानी लाने के लिए कुएं में उसने वो डोल डाल दिया. डालने के बाद डोल जब अंदर गया, उठाया तो अंदर अशरफिया सोना वो निकला सारा. नीचे फेंक कर कहता है, खुदा मुझे पानी चाहिए तहज्जुद के लिए. असू फिर नहीं गुस्से हजार गिले था जब ये बोल नमाज. दूसरी मर्तबा निकाला डोल को, फिर जवाहिरात इतने कीमती, नीचे फेंक कर कहता है, परवरदिगारा मुझे पानी चाहिए, जवाहिरात नहीं. आपके उन जवाहिरात से शब नमाज के लिए आपके सामने, तेरे सामने यानी खड़े होकर नमाज शब पढ़ना, पूरी दुनिया भी मुझे दे दे, वो लुत्फ नहीं है जो लुत्फ इस शब नमाज में है. अली वाले तो ऐसे होते हैं. इसने क्या किया, दुआ की, हीरा मिला, खुश हो गए, सो गए दोनों मियां बीवी. आंख लगी थी, ख्वाब में बीवी देखती है कि एक बाग है. दोस्तों, इस 2 दिन की दुनिया के लिए अपनी अबदी दुनिया खराब मत करो जवानों. वो बाग कितना है पता है? बाग अगर कहेंगे तो जिब्रील ने एक दफा कहा था कि परवरदिगारा, वक्त गुजर रहा है, परवरदिगारा एक खालिक अल-आज़ाद, मुझे आपकी जन्नत देखनी है, आखिरी हद तक जाना चाहता हूं. अगर मेरे पर अगर खत्म हो जाए दोबारा पर दे. 70,000 बार 70 मरतबा पर दिया. वो इतनी स्पीड कितनी थी पता है? अली ने तलवार मारने से पहले अर्श से उतरे हैं, इतनी स्पीड है. और कहता है, जाओ मेरे जन्नत को सैर करो, मेरे मोमिनी के जन्नत में जाकर देखो. वो 70,000 मरतबा उनको पर मिले, दोबारा पर मिले, चलता रहा. एक दीवार तक पहुंचकर कहा, परवरदिगारा आपकी जन्नत के इंतहा तक पहुंच गया. खुदा कहता है, जिब्रील अब जितना तू चला है वो एक मोमिन का बाग है. आप क्या समझते हैं हम? हमारी मोमिन की जिंदगी ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है. अगर ये जिंदगी होती तो कुरान कभी न कहता फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो. अगर तुम सच्चों के साथ हो तो मौत की तमन्ना करो. देखा कासिम क्या कहते हैं, शहद से ज्यादा शरीर है मौत. वक्त के दमन में गुंजाइश खत्म हो गई. जवानों, शब आशूर है. मैं दुआ करता हूं हमारे जो दानिस्ता नादानिस्ता गुनाह जो सरजत हुए हैं, परवरदिगार इस फर्श अज़ा के सदके माफ फरमा. हम गुनाहगार हैं, हम खता के पुतले, हम इस लायक नहीं है परवरदिगार हम आप तेरे हाथ तेरे दरगाह में आप हाथों को फैलाए. लेकिन शब आशूर में इतनी ताकत है कि अगर तू चाहे तो वली बना सकता है. रसूल तुर्क को वो बात वहां रह गई,
وہاں سے وہ چلا گیا کربلا. پتہ ہے شام میں جا کر انہوں نے کونیوں میں لہو لہان ہو کر توبہ کیا, پروردگارہ بس آخری جملے, پروردگارہ میں نے شراب پیا, میں نے گناہ کیا, لیکن تو نے عزت دی. مولا حسین کے دروازے پہ آ کر جھک کر روتے تھے, مولا مجھے معاف کر. شام میں جا کر سکینہ کے اس حرم میں جا کر اس چھوٹی سی قبر میں جا کر کہا, سکینہ میں واسطہ دیتا ہوں آپ کے بابا کا واسطہ, حسین کو سکینہ کا واسطہ دے کر اتنا رویا رسول, اتنا رویا, اتنا رویا. رونے کے بعد جب واپس آیا نا تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مراجع تقلید جب تک رسول نہیں آتے تھے وہ مجلس شروع نہیں ہوتی تھی, اتنی اس کی قدر تھی. ان کے دو دوست تھے آپس میں, دو دوستی اسبئی کہتے کہ مجلس بندہ تھا سال پر اگر نو ملرہن نل ترر مجلس میں جیت بجنس بھئی, اگر علی نگر اور مجلس پیدل بجنس کون نہ مجلس ہے اعلان پر ہوتے ایسا کچھ خبر دینا رسول کبھی سے خبر دینا ایک سبجیکٹ وہ رسول خبر نہ دے دوست گو مجلس گو. ہر ایک کی تمنا بھائی, ہر مجتہد کی تمنا بھائی رسول اللہ سے مجلس بھائی تو ایک نئی حالت پیدا بھائی. اللہ ایک مجلس سے جیت ترین کنڈا ایک سیاہ پوشش ازاداری سے پھر تبدیل کی شجو کو دیجیت بھائی رسول ترک شرابی کبابی. اور وہ کہتا ہے کہ دوست ایک دن جو ہے نا بغیر خوج نوم دو جو مجلس گو مجھے رسول اچھا کرنا تھی اس سے ناراض ہے. ابھی وہ ناراض ہوگا, میں نے بتایا نہیں کہ یہاں مجلس امام حسین کی. اتنے میں مجلس میں تھا, اچانک گلی میں رسول کی آواز آئی, بی بی من کجاس, بی بی من کجاس, بی بی من کجاس. میں بی بی کون ہے, میری بی بی کہاں ہے. یہ رسول ترک کی آواز ہے اور یہ کیوں کہہ رہا, اب کہہ رہا بیٹے ہائی تو ضرورت اس تو ماٹھے ناراض بیر ہوتے ماحول نہ دکھائے جے. میں ایسے مکمک سناک بسو تو سس اچانک میں ششون فاطمہ زہرا ہوتی بارسول میں حسین مجلس ایک نوار مٹ ایڈریس کا فاطمہ زہرا صاحب چکا تھی تو اس کو چکا نہ تھی گا سوٹو ان جوانی ان فرش ازاز انسان تبدیل تھے صرف شرط نہیں کیوں گی نہیں وہ تو اشبہ عاشوراہن دو مسکینوں کی چیچے گا تم سوٹ اشبہ عاشوراہن کی گستو کی سر رو گواجے اگر مومن ہنا تو کربلا یعنی سے روز پرواز سے کربلا بلی گواجے اشرات تجھے عجیب انوکھا معاملات کے راتو ایک صحابی ایک سے جگہ تھے امام حسین راجی بائی بھی خیمہ جو نکھت تھے نکھئی ایک جاڑی کر گئے کربلائی کون آستن جم دو تن جم دے تم ابا گنی صاحب تپو تھے ہتی گنی کون اچھی بٹوکی گوچی صاحب تھے اور دنیا کرونالتے ہن بیسن نے یہ متدش کر پاک بیسن بینے اے پوری کم تھے کری بٹوکی اچھی نے کہ ہم کون اچھی لانگ بیتنے متدش کر گئے جو حیران بگسن اش امام حسین جد بن اجرات کربلائی مختلف دشور کے صفائی کے تن تم امامہ گنی تم ابا گنی صاحب کے تن تھیرے اکھر برداشت تو بھئی امامت خوجن تھے گلتن مولا جان تو سے ایک کے تھانو تو یہ اما کو تو نواتے اس کے وقتو کہ اے رغتن مسجد تھم اللہ لہنا اندیش صاحب ایسے کہا کیا نوش اندیشن میں بچپنے دوست حبیب ابن مصاحبین نہ روئی مجھن اوسط پورے چنجیک میں اوسط پلگے کے چنجیک میں ایسے کہا بس اندیش صاحب تھمو قربان امام لیکن اکی امام للہنا حق 1900 زیادہ سفر اکمون پامال بن حسین پامال بن حسین الگا ایک طرف پھوٹ ٹھگا تو مجھ طرف پشی جس اچات زخمی حس امام ہی کچات تیر تو امام حسین سے
سینہ در اٹھاتن پھر در اکیل راز پہ نکلے گو اللہ امام سجاد سے تم بابا نہ سکو مسکے منظر جگت ہم امام حسین نہیں اسے امام زمانہ کا ظہور موقع کربلار کہ ریسے کعبار تم کو کٹر ساتھ پٹوش ہے پہلا مسائب تم ببائی چلو پھر پچھن تم انو مولائی کہران کہ یا اہل عالم اے اہل عالم ماہو سے فرزند ہنوش کوٹے دے جے اویو میں زنزمہ اویو میں زمامون ماہو سے فرزند ہنوش کیسے جسم جو کپڑا تو ہو ڈھولیان تھے لیکن ماہو سے فرزند ہنوش کوئی فرزند ہنوش کوئی جسم کے آنچ میں آ رہے ہیں ماہو سے فرزند ہنوش پہلا جملہ امام زمان آئے تم جن حسین امارات نہیں بس واہ سیار مسعود عرصم الشام شب عاشورات امام حسین ہر خیمان پھوٹن ایک خیمار ام لیلہ تم علی اکبر سامنہ چپیگن مکوار ججت بہن اے شموی ٹراک رجا ایران اسے مایا رسو ایران نا اسے مایا رسو داس اسے کھیل کا تو ڈوٹ لا پڑتا لگا لیکن مایا رچے کرانس لوشتا کہ پور جو یار میں قربانی جو جنچوا مولا تک قربان ہوئی اگر بے اسے زہرا تک مقلو ترشوا علی اکبر ٹھیک ہے اما ایک دس کر کے تم فرواس قاسم سامنہ شپیگن اوٹے کھاپ تھے دیگن قاسم سے کہ دے جی اویوہن نوائی کہن او جوان پٹھے پیاس کے لیے تکلیف بن مائن اور نوائی ایرن لوشتا مشتی قربانی تستو دنچوا پور جو یر میں تو جو دنچوا کہ دیگت امام حسن سے وسیعت جو ایک دس کر گو تو رباب سے تم کہن اے علی اسکرائی ایدن علی اسکر مائوار جو جو بن مہم علی اسکر بار جو جو بن نہ دلہن نہ آشہن نہ جیکھن وہی دو بہن اور تم چاہتے زبان اشیئے ایران اما تم نبی جو شوا اسگر چن حنت ککا اکبر جو بری جنت کا صحبت میں کو نسگر بس ازاداری ایک دیش کرگت بس آخری جملہ رامت اچھا نیلو ذکر تھا چاہے زحمت تمام ایک خیمان کے فوٹو زینب کو براس ایک کٹر کے ہنعون ایک کٹر محمد ات گنوں سالے یعنی معصومی شہزادے شبیہین مسیحتن فکو علی اکبر جو یار بجے شوا تم مولا قربانی دا شوا تو تم اما انشاءاللہ اما ایک خوشک ہوتے گی تم اما دا جیک دا چون حدی بنتا اما ایک قربانی ایک جو کلو شاکر دکی سہرا کے تھے مغلو دھرن تو سامنا دے امام حسین سے رنواب سے بتا میں چن شہزادے پورس کا قربانی جذبہ کی ہن لیکن ایک مورک بیت امام قریب ہے ایک مورک جیک رہی تھے لگا اللہ چلے اگر جنگ تھو جا نہر فرات درگے تو وہی نبی شوا سکینہ وہی نبی کرے وہاں میں شہزادہ ہی وہی نبی شوا وہی نبی انشاءاللہ اما بس وہی نبیون سبات کہ یک بن کو موقع اجازت کے لئے مدد ہو مامو جان عباس درن تو سفارش تک اصل اجازت دے حتی چلمی عباس شیری ودر زینب کمراس شہیین بو عباس تو سفارش ہے مرہ رات حصہ سکی شہیین کہ تیرات عبداللہ سرگو ایک میں طرف جو قربان تھے ایک تم طرف جو قربان تھے جسے ماروس کا اجازت جو کچھ یہ تو امام سے چنے شہزادی و شہزادہ و جو بیٹھ رکھے ہیں رونال شروع تھے فریدات تھے روح شروع تھے فریادت شروع تھے تو ران کی مجتران کی واپس مسجد تھا من چنے معصومی نینو تو آج پہ رکابر پائے تک نہ بیلن نینو تو زراعت کے نوائے نصف مم کھانے کے بچے تو ہوتے بیلن جلال اساد سینہ تان دے گران مولا بہدر کرنا دے نماز سیکھنے کو رہنس من اجازت دے پاس ہے اگر خیبر یاد نہ مرے گا تو اصول میں امام و محبت نہ تھے انہیں جذبہ پشی سینہ ساتھ کرم تھے بچونی لباس اگرنوٹ بنا رہے مونی تحری راجے جو عشور پھٹ یہ تو ارنو جو زینب کو براس خدا حافظ اون محمد تم مس مولا حسین کا صدقہ دیئے شوا دوبارہ نوا شوا اگر مسجد نہ بگٹم اگر وقت تو اگر وہی دیت سنت نہ بگٹم بھئی ایک میں منوار ہو جنن ایک میں سلامار ہو جنن یہ ای حملات جنن کہ ہم پورے فوج اشیاء کہ ہم میدان کربلا پھنچ کنارہ اور کے
ٹکڑوں لگے میسرا جو میمنا جو میسرا تکے گا تو دریائے فرات بجن اور دکھات تھے دیکھو چلو داس پر ربط آئیے رن کنگا دریائے فرات پر وہی بولت کنگا وہی ہن تو پر داس رن وا چلو میں سے جس منا کہ جگت میں سکینہ ہوئی ہن میں مولا ہوئی ہن وہی نبی شوا نیا نبی ہم بسوئی لوگن واپس وہی کربلائی مجنے روت تو جگئی اور قلب مجابت تو ہر طرف جو حملہ شروع بنانے معصوم کوس پک گر کھاؤتنن کوس نیگزا گر کھاؤتنن ہر طرف جو حملہ بے تین ساکرن زخم بینن ایک وقت گر چنہننا اشو یکت وہی موکار ام مولانا ترنجے کرن واززی وابا خدا حافظ نوئی عباس صحیدن نوئی امام حسین صحیدن کربلا رنگے تنن ایک دشکر آؤن نیواتر ایک دشکر لیور تامہن ان چنی معصوم زخمہن اور چنو کو صورت چہرار لیل سے تام چون اور شکر زخمیہن بدن زخمیہن شاہدر زخمیہن سرزمین اکتاب سنگلن پائی گاردنن امام عباس بھائی ایک ہنٹھن ایک چن معصوم ہنٹھن تو کی آخری مرتن عباس مامو جان میں زیت ایر چوا بے فراتر گئے گا وہی نبی گئے بس فراتر ہو گئے گا وہی نبی گئے بس فراتر ہو گئے گا بس وہی زیت وسیعت قبل دیگے تھے موقع مجا لیکن تو للہنا اول محمد مسا کرے جو ملا اول محمد کچ ولیتو زینب کبرا کچ نودی مس حسین کا صدقہ دیگنیس مس دوبارہ انہوں کچ نبو جمیس دو انہوں جنازے 10 فٹ موکار گا اوٹ پھل بے اوٹ تلے نش اوٹ سوار بے سکے کہ تو دو داریوں کے ہر جنازے ہی بغیر سے جو کربلا فوٹت تھے مراحت تنسے نبی کبرا نہ روئے لیکن شامر کے گا چشی ودنا چشی سر مبارکی ود دو ایک سر عباس سے سر مبارک عباسا علی اکبرا ہر سے ماتم تھنس دو ششی درو حدث ایک سکوجن تھن عربت سے آیا انسے کو وارثت نشا دو سر مبارکی درو حدث تو فضس وی کرم تیرن کہ میں زینب اول محمد زینب فوٹکن تھانے تو اولاد فوٹکن تھانے تو اولاد حسین کا صدقہ دینے نہ روئن تم اولاد نہ روئن ہو حسین تجھا بیٹے لیکن ایک فرق روئن زنہنا مدینہ روئی داد رسولی روزہ روئی حسین کرتا پشرے تم دا گیا دادو اگر تس رکھ گا تو مس تم شاہ کے نیلے شاہ کے نا کے پشرمش مرکا جہاں ظلم تھے ایک تھے واپس گھٹر ہوئے تم گھٹر ہوئے تو جن اول محمد ایک چنیدہ جانماز کیسے نماز سرس ایک جانماز پشی حسن حد حیرن محمد اولا اشتم تھے اتھوڑو بگر انو بگر مبین رکھنا دھگس ایسے نبی ہی امم شلاتون سیدش کاری حنون سیدش کاری حن محمد سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ